كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقال اللوفي ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وتفرقوا، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عليه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک و سدی رحمہم اللہ وہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی. الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یعنی اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے نزل ان الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ جو ہیں وہ اختلفوا قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود اور نصارہ جو تھے وہ بھی بڑے بڑے فرقے بن گئے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی: ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دین کو جدا جدا کر دیا، وکانوا شیئا گروہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء آپ کا ان سے کچھ بھی واسطہ نہیں، کچھ بھی تعلق نہیں. وقال ابن جریر حدثني سعید بن عمر السکونی قال حدثنا بقیۃ بن الولید كتب إلى عباد بن كثير حدثني ليس عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وليسوا منك هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. لیکن هذا اسناد لا يصح فإن عباد بن كثير متروك الحديث ولم يختلق هذا الحديث ولكنه وهم في رفعه فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث وهو ابن أبي سليم عن طاووس النبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الآية أنه قال نزلت في هذه الأمة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عباد بن بقیۃ بن الولید نے روایت کی ہے کہ انہوں نے عباد بن کثیر کو لکھا تو اس نے یہ روایت نقل کی کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا: ایسو من کا، یعنی یہ لوگ جو ہیں ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں. وہ کون ہیں؟ ہم اہل البدع، وہ لوگ جو دین میں بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، اہل الشبہات کے دین کے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں اور گمراہی پیدا کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے عباد ابن کثیر، یہ متروک الحدیث ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ یہ حدیث تو اس نے گھڑی نہیں ہے، بلکہ اس کے مرفوع ہونے میں وہم ہے، یعنی حالانکہ یہ موقوف ہے حضرت ابو ہریرہ پر. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے اس امت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وقال ابو غالب ابی امامۃ فی قولہ وکانوا شیعا، اور وہ گروہ بن گئے. قال هم الخوارج مرویان مرفوعا ولا یصح، یعنی ان کا رفع کرنا جو ہے حضور تک یہ بات صحیح نہیں ہے.
وقال شعبة عن مجالد الشعبي عن شريح عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال هم أصحاب البدع، کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں، بدعتیں ایجاد کرتے ہیں. وهذا رواه ابن مردوہ وهو غریب ايضا ولا يصح رفعه، اس روایت میں بھی غرابت ہے. والظاہر ان الآیت عامة في كل من فارق دین اللہ وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراف، فمن اختلف فيه وكانوا شيئا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والزلالات فإن الله تعالى قد برأ رسول الله سماهم فيه. وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. اب مفسر رحمت اللہ علیہ تمام اقوال نقل کرنے کے بعد کہ بعض اقوال یہ ہیں کہ اس آیت کا تعلق یہود اور نصارہ سے، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں، بعض اقوال یہ ہیں کہ اس کا تعلق اس امت سے ہے، اور اس امت کے بھی وہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں اور بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، دین میں شبہات پیدا کرتے ہیں، جو گمراہی والے فرقے ہیں، اس سے مراد وہ. اصل بات یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جتنے واقعات ذکر فرمائے ہیں، یہود کے، نصارہ کے، مشرکین کے، اقوام سالفہ کے، قوم نوح کے، قوم عاد، قوم سمود، ان سب واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل فرما دیا، احکام نازل فرما دیتے، شرائع نازل فرما دیتے، لیکن سابقہ کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ تو ہے. تو اس لیے علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ جو قصے بیان فرمائے ہیں اس کے فوائد، اللہ نے خود قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ میرے نبی ہم نے جو یہ واقعات ذکر کیے انبیاء علیہ السلام کی، کُلًا نقص علیک من انباء الرسل، کیوں بیان؟ ما نثبت به فؤادک، ایک تو آپ کے دل کی تسلی کے لیے کہ میرے محبوب آپ تسلی فرمائیں، گھبرائیں نہیں. لوگوں نے تو پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسی ایسی مخالفتیں کی، یہ کوئی نئی بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان واقعات میں موعظہ ہے، ان واقعات میں عبرتیں ہیں کہ ہم عبرت پکڑیں کہ اگر ہم نے بھی وہی کام کیا جو یہود نے کیا تھا تو ہمارا انجام کیا ہوگا، اگر ہم نے بھی وہی اعمال کیے جو نصرانیوں نے کیے تھے تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا، اگر ہم نے بھی وہ گناہ کیے جو قوم لوط نے کیے تھے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا. ان واقعات میں موعظت ہے اور عبرت. اب اسی طرح اب دیکھیں کہ یہود جو تھے ان میں کئی آگے جا کے فرقے بن گئے، اسی طرح نصرانی جو تھے ان میں بھی کئی فرقے بن گئے. بعض فرقے ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خود خدا ہیں اور الہ ہیں. اور بعض فرق ایسے تھے کہ جو ان کو خدا تو نہیں کہتے تھے لیکن کہتے تھے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. اور بعض فرقے ان میں تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھئی وہ خدا تو نہیں ہے لیکن بہرحال ان تین میں کوئی ایک ہے. وہ فرقے بن گئے. اسی لیے میرے محبوب نے سرکار دو جہاں
صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ مجھ سے پہلی امتیں جو گزری ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی. ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اور ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی فرما دیا کہ ان 73 فرقوں میں سے سب فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے ما سوا ایک جماعت کے. جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ ایک کون سی جماعت ہے، فرمایا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، صرف وہ نجات پائیں. اب اسی لیے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر یہود 72 فرقہ بنے وہ بھی ہلاک ہو گئے، نصارہ جو تھے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے وہ بھی ہلاک ہو گئے، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی، تو لازمی بات ہے کہ وہ سارے فرقے بھی ہلاک ہوں گے. نجات پانے والا فرقہ صرف ایک ہوگا جو میرے محبوب کی سنت پہ اور صحابہ کے دامن کو پکڑ کے چلے. اسی لیے اب ہر آدمی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں حق پہ ہوں. جیسے مکے کے مشرکین بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. دلیل کیا دیتے تھے کہ دیکھو جی ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ ہم نے بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے کعبے بنایا اور اس کے بعد اس کے ہم خادم ہیں، مجاور ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے لیے اللہ نے جو زمزم نکالا ہے اس زمزم کے ہم خادم ہیں، ہم تقسیم کنندہ ہیں، خدا کے کعبے کے ہم چابی بردار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے پہ ہم غلاف ڈالتے ہیں، اور ہر سال اللہ کے کعبے کا ہم حج ادا کرتے ہیں. تو یہی تو دین ابراہیم ہے اور ہم ملت ابراہیم پہ. اسی طرح یہود بھی دعویٰ کرتے تھے اور اسی طرح نصارہ بھی دعویٰ کرتے تھے. تو اس لیے اللہ کے قرآن کو ٹھنڈے دل سے سمجھیں کہ اس سے مراد، اس آیت سے مراد یہ آیت عموم پر ہے. اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، نہ یہود کا، نہ نصارہ کا، نہ حضور کی امت کا. قرآن کھلی بات کہتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، میرا محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق. اور اسی سے سوچ لیں کہ جس جماعت سے یا جس گروہ سے اللہ کے نبی کا تعلق نہ ہو تو وہ کیا بن گئے؟ وہ تو کافر ہو گئے، بات ختم ہو گئی. اور پھر آگے اتنی بڑی تنبیہ بھی اللہ نے فرما دی کہ انما امرہم الی اللہ، کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آپ کوئی غم نہ کریں. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اور اللہ پھر قیامت میں ان کو خبر دیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے. تو اس لیے یہ آیت جو ہے یاد رکھو اپنے عموم پر ہے. اسی لیے اس علماء کرام نے مثال یہ دی کہ مثلا ایک صراط مستقیم ہے، وہ کیا ہے؟ جس پہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے صرف قرآن نہیں اتارا. اگر صرف قرآن اتارا جاتا تو خدا جانے دنیا کتنے ٹکڑوں میں بٹ جاتی. اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن کے ساتھ اس کی تفسیر کرنے والا، بیان کرنے والا، عمل کر کے نمونہ دکھلانے والا اپنا پیارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج بھی کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کے قرآن میں تعویلات کرتے ہیں. آج بھی دنیا میں کتنے آپ کے پڑھے لکھے بڑے بڑے اسکالر ہیں جو اللہ کے قرآن کی تعویلات میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے رجم کا انکار کر دیا کہ رجم کی سزا جو ہے قرآن میں نہیں ہے، لہذا ہم نہیں مانتے. اتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم، پروفیسر، اسکالر کہتے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے کے منکر ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ معاملہ جو ہے کوئی واضح نہیں ہے، پتہ نہیں حقیقت کیا ہے. باقی آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں یا اللہ نے ویسے ہی ان کا شان اونچا کر دیا ہے. ہمیں یہ مسئلہ بہرحال یہ الجھا ہوا. کتنے لوگ ہیں آپ کے جدید علماء میں سے، جدید علوم کے ماہرین میں سے، اور بڑے بڑے تفسیر قرآن لکھنے والے، بڑے بڑے علوم کے، اور دنیا میں جن کے نام کا بہت بڑا شہرہ ہے، انہوں نے دجال کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا دجال جو ہے یہ تو محض ایک خیالی کہانی ہے، افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن موجود ہے اور تفسیر کرنے والی ذات جو ہے سیدنا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے بعد بھی کتنے لوگ ہیں جو راستے سے بھٹک گئے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن بھی اتارا، قرآن کے ساتھ اپنا نبی بھی دیا، اور پھر امت پہ اتنا بڑا احسان ہے حضور کا کہ حضور نے پھر اپنی ورنت اتنی بات ہی کافی تھی نا کہ جو میرے رستے پہ ہے، لیکن حضور نے اپنے صحابہ کو بھی اپنا مقام عطا فرما دیا کہ الا ما انا علیہ وصحابی. اب امت کے لیے مزید آسانی پیدا ہو گئی کہ اللہ کی قرآن کی تفسیر کون بیان کریں گے؟ محمد الرسول اللہ. اور حضور سے سن کر اس پہ عمل کر کے ایک ایک بات کو پہنچانے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ. تو اب تھوڑا وسعت مل گئی اور امت تاکہ گمراہی سے بچ جائے. اور جو بندہ پھر قرآن کو بھی چھوڑ دے، حضور کی سنت کو بھی چھوڑ دے، اور اصحاب رسول کا دامن بھی چھوڑ دے، تو پھر اس کی گمراہی میں کیا شک ہے؟ یعنی اللہ نے تو ہمارے لیے اتنی رعایت کی، ورنہ حکم دے دے کہ بس جو میرے قرآن میں ہے پڑھو، عمل کرو. ہم سمجھ ہی نہ سکتے تو عمل کیسے کرتے؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اپنے عمل کا ہی پابند کر لیتے اور ساتھ صحابہ والی وسعت ہمیں عطا نہ فرماتے. ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں. حضور پاک تہجد میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد مبارک جو ہے وہ 8 رکعت ہوتی تھی اور 4 رکعت ملا کے پڑھتے تھے، کیونکہ افضل یہ ہے کہ دن میں اگر آدمی سنتیں پڑھے، نفل پڑھے تو 2 رکعت پڑھے تو افضل ہے، 4 پڑھے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں. جب 4 رکعت فرضوں میں پڑھی جا سکتی ہے تو سنتوں میں کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ لیکن دن میں 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے. اور رات کی جو نفل ہے، تہجد ہے، اس کو 4 رکعت کر کے پڑھنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. ویسے کوئی 2 رکعت بھی پڑھ لے جائز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھ لے تب بھی جائز ہے. تو اب سمجھیں کہ حضور پاک نے 4 رکعت کر کے 8 رکعت تہجد پڑھی. اب حضور کی تہجد مبارک جو ہے، جس کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان یصلی 4
میرے محبوب 4 رکعت پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، میرے بیٹے حضور کی نماز کا جو حسن تھا، حضور کی نماز جتنی لمبی تھی، کیا پوچھتے ہو میں کیسے بتاؤں؟ اب اتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور رکعت میں کھڑے ہوتے نا میں آگے سو جاتی، مجھے نیند آ جاتی. اور پھر جب حضور سجدہ کرنے لگتے، جو کمرہ چھوٹا ہے، جگہ چھوٹی ہے، تو پھر مجھے حضور ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں سکوڑ لیتی اور حضور سجدہ کر لیتے. اب بعض روایات مبارک میں یہ بھی ہے کہ حضور پاک نے سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت النساء، سورت مائدہ، سورت انعام، ساری صورتیں تہجد میں پڑھی. تو اسی سے اندازہ فرماؤ کتنے وقت لگتا ہوگا. اور حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو ایک ایک آیت، ایک ایک حرف موتی کی طرح علیحدہ نکھرا ہوا ہوتا تھا. کتنا ٹائم لگتا ہوگا. اس کے مقابلے پہ پھر ہماری تہجد قبول ہوگی جب حضور کے موافق نہ ہوئی تو بات ختم. کتنا بھی آیت ہے کہ حضور نے فرما دیا الا ما انا علیہ و اصحابی. اب صحابہ سے ہمیں یہ ملا کہ صحابہ لمبی بھی پڑھتے تھے، مختصر بھی پڑھتے تھے، متوسط بھی پڑھتے تھے، تو ہم بچ گئے، امت بچ گئی. ورنہ بالکل اسی نہج پہ چلنا جو میرے محبوب کا تھا تو بڑا مشکل. ساری زندگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے جو کھانا کھایا ہے، ساری زندگی حضور نے جو برتن استعمال فرمایا ہے، ساری زندگی حضور نے جو بستر استعمال فرمایا ہے، جو سرانہ استعمال فرمایا ہے، کوئی آج امت والا اس پہ عمل کر سکتا؟ اسی طرح آج دیکھ لیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پورے عالم میں ایسے لوگ بھی ہیں، بلکہ ملکوں کے ملک ہیں، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو لیتے ہیں. اسی طرح پورے ملک ہیں، او ماشاءاللہ ملکوں کے ملک ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو لیتے ہیں. ایک دو بندے نہیں، ملک. اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور ان سب نے کہاں سے لیا ہے؟ احادیث رسول مبارک سے. اور حضور کی حدیثیں بیان کرنے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ. سب کے لیے اللہ نے کتنی آسانی پیدا کی. آپ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ جو زور سے آمین کہہ رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ جو آہستہ آمین کہہ رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ جو رفع یدین کر رہے ہیں، ایسے بھی موجود ہیں جو نہیں کر رہے ہیں. یعنی ان سب نے لیا کن سے ہے یہ ساری احادیثیں؟ اصحاب رسول سے. تو ساری امت پہ اتنی رعایت ہو گئی کہ الحمدللہ سب کے سب، جس نے کسی صحابی کا دامن پکڑا اور صحابی نے میرے مدنی کا دامن پکڑا، بچ گیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں کوئی ایک فرقہ ایسا پیدا ہو کہ قرآن میں بھی وہ مسئلہ نہیں ملتا، حدیث میں بھی نہیں ملتا، اجماع صحابہ میں بھی نہیں ملتا، اور ایک نئی چیز دین میں پیدا کر رہا ہے، وہ تو پھر خود بخود گمراہ ہے نا. اس کی گمراہی میں کیا شبہ ہے؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. دیکھو نا جی، آج تو کسی سے آپ کہیں گے مثال کے طور پر کہ جی آپ نے ظہر سے پہلے کتنی سنتیں پڑھتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں 2 پڑھتا ہوں. کیوں 2 پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 پڑھتے تھے. تو بچ گیا نا کہ نہیں بچ گیا؟ حدیث مل گئی نا حضور کی. اب ایک آدمی 4 پڑھتا ہے، 4 رکعتیں، ظہر کی نماز سے قبل جو ہے وہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے،
تو اس کو کسی نے پکڑ لیا کہ اللہ کے بندے تم 4 کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی ناراض ہونے کی کیا بات ہے، دیکھو یہ حدیث مبارک ہے، کان یصلی قبل الظہر اربعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس کے پاس بھی حدیث آ گئی، الحمدللہ وہ بھی بچ گیا کہ اس نے بھی عمل کس پہ کیا، جو بات حضور سے۔ تو 4 پڑھنے والے کے پاس بھی حدیث مل گئی اور 2 پڑھنے والے کے پاس بھی حدیث مل گئی۔ تو اب جس نے 2 پڑھی الحمدللہ، 4 پڑھی تو الحمدللہ۔ یہ الگ بات ہے۔ آگے جو ائمہ کرام کی فقہ ہے یا تفقہ ہے یا دین کی سمجھ ہے، وہ ہر کسی کو اللہ نے الگ الگ دی ہے۔ دیکھو نا، آپ ایک مقدمے میں 2 وکیل کھڑے کرتے ہیں، ہر وکیل کا اپنا دماغ ہے۔ تو مثال کے طور پر اپنی تفقہ کے پیش نظر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ زور اس پہ دیا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھو، ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھو، اس پہ انہوں نے زیادہ زور دیا۔ اس لیے جتنے حنفی مسلک کے لوگ ہیں وہ 4 پڑھتے ہیں، باقی حضرات 2 پڑھتے ہیں۔ اب 2 پڑھنے والے کو غلط ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے، اور جب حدیث رسول اللہ مل جائے تو پھر کوئی مسلمان اس کے کام کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، لیکن 4 پڑھنے والوں نے، امام صاحب نے اس پہ کیوں زور دیا؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو آدمی 4 رکعتیں پڑھے گا سنت، دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا، 2 والی پر بھی اور 4 والی پر بھی، تو حضور کا کوئی عمل نہ چھوٹا۔ اگر 2 پڑھے گا تو 2 والی حدیث تو بالکل ہے، لیکن 4 والی تو رہ گئی نا۔ یہ ہوتی ہے تفقہ، یہ ہوتی ہے ائمہ کی فقہ، سوچنا کہ بھئی اس عمل کرنے سے ہمیں زیادہ فائدہ ہے۔ جیسے آپ کاروباری لوگ ہیں، کاروبار میں سوچتے ہیں نا، اگر میں یہ کام کروں گا تو اس میں مجھے زیادہ پرافٹ ملے گا، اگر میں اس چیز کو علیحدہ علیحدہ کر کے بیچوں گا تو زیادہ پرافٹ ملے گا، یار نہیں ابھی اس کو رکھ دو، اس کا کٹھا سودا کروں گا تو مجھے زیادہ فائدہ ملے گا۔ یہ کام ہوتا ہے ائمہ فقہا کا کہ قرآن و حدیث کے سارے مسائل کو سامنے رکھ کے اس کے مغز کو پہنچے گی، امت کا فائدہ کس میں، امت کا نفع کس میں۔ اسی لیے آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، مثلا طواف کے بعد کی 2 رکعت ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو آپ سمجھ لیں، لے لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہیں، کیونکہ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ 2 رکعت طواف جو ہے یہ سنت ہے۔ الگ بات ہے کہ بعد اوقات جب طواف نفلی ہو تو آدمی کہہ دیتا ہے 2 رکعت نفل طواف، ورنہ اصل میں یہ سنت ہے، یاد رکھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہو گیا کہ اب واجب کا معنی یہ ہے کہ فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے طواف کیا ہے اور 2 رکعت نہیں پڑھی ہے تو اس کو ضرور پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ یہ تو واجب ہے۔ چاہے 1 دن بھول گیا دوسرے دن پڑھے، چاہے 2 دن بھول گئے لیکن پڑھنی ہے، اس کے ذمے ہے، کیونکہ وہ 2 رکعت جو ہے واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک وہ 2 رکعت سنت ہیں، اگر نہیں پڑھی تو سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، طواف ہو گیا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ نہ پڑھو، یہ بات سمجھے، وہ کہتے ہیں پڑھو، لیکن اگر کسی نے مثلا نہیں پڑھی یا بھول گیا، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، سنت ہے اور سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ اب دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام صاحب کے زیادہ زور دینے کی وجہ کیا ہے کہ نہیں جناب واجب ہیں اور لازم پڑھے، اور 1 دن نہیں پڑھی تو دوسرے دن پڑھے، 10 دن کے بعد پڑھے اور 20 دن کے بعد یاد آئے تو پڑھے۔ وجہ کیا ہے؟ جب زیادہ دور دیں گے تو کوئی بندہ یہ 2 رکعتیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ اچھا نہیں چھوڑے گا تو سب کے نزدیک اچھی بات ہو گئی نا،
کیونکہ سنت تو سب مان رہے ہیں نا، کوئی بری بات تو نہیں ہو گئی نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھائی کوئی ایک طواف تو مجھے حضور کا دکھا دو کہ طواف کیا ہو اور 2 رکعتیں چھوڑ دی ہوں، ایک طواف تو مل جائے نا کم از کم، کہ امت کو دکھانے کے لیے حضور نے طواف تو کیا لیکن 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں۔ تو حضور نے ایک عمل کو اتنی پابندی سے کیا ہے کہ کسی طواف کے بعد بھی نہیں چھوڑا، تو معلوم ہوا کہ یہ سنت سے کچھ آگے کا درجہ ہے، واجب کا درجہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس کو واجب قرار دیا کہ بھی ایک تو حضور پاک نے کبھی نہیں چھوڑا، اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن عمر نے نہیں پڑی، تو آپ تنعیم سے بھی گزر گئے مدینے کے راستے میں، یعنی حد حرم سے بھی گزر گئے، لیکن پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، وہاں بھی نہیں چھوڑی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ معنی ہوتا ہے تفقہ فی الدین کا، کہ اس دین کی بات کو سمجھنا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی سمجھنے والے سارے نہیں، ہر کسی کو اللہ نے مقام دیا تھا۔ 7 اصحاب رسول تھے جن کو مقام ملا تھا فتویٰ دینے کا۔ اسی طرح حضور نے فرما دیا تھا کہ قرآن دیکھنا ہو تو ابی ابن کعب کے پاس جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقسیم فرما دیے تھے امور، کیونکہ ان میں اللہ نے صحابہ کو سمجھ دی۔ اسی طرح حالانکہ تمام ائمہ کرام یاد رکھو سب کے سب تابع ہیں دین محمد الرسول اللہ کے اور سنت محمد الرسول اللہ کے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے، ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ کسی امام کے بارے میں ہم اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے یا اپنے قول سے اس کی شان میں تنقیص کریں، یہ بات اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے کے برابر ہے، اور جو لوگ اللہ کے اولیاء کو ایذا پہنچاتے ہیں وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جائیں۔ اتنی ساری لمبی چوڑی تمہید باندھنے کا مسئلہ سمجھیں آپ، تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک آدمی نے 2 رکعت پڑھی ظہر سے پہلے، آپ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی حدیث ہے، بات ختم ہو گئی، کوئی جھگڑا تو نہ ہوا نا، الحمدللہ حدیث مل گئی۔ ایک آدمی نے 4 پڑھی، آپ نے کہا جی تم یار 4 کیوں پڑھے؟ اس نے کہا جی یہ حدیث مبارک ہے، بات ختم ہو گئی۔ ایک آدمی نے نماز میں ہاتھ باندھے سینے پر، ایک آدمی نے باندھے سینے سے نیچے، ایک آدمی نے باندھے اپنے ناف پہ، اور ایک نے ناف سے بھی نیچے۔ آپ نے جب پوچھا، انہوں نے کہا جی دیکھو یہ حدیث ہے، تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو اب سمجھیں کہ دین میں جدا جدا ہونے والے اور فرقہ بننے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کا عمل نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث رسول میں ملتا ہے، اور نہ عمل صحابہ میں ملتا ہے۔ انہوں نے دین میں خود گھڑا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں جدا جدا ہوئے اور گروہ بن گئے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق۔ اب اسی طرح آپ ٹھنڈے دل سے بغیر کسی جھگڑے کے اپنے دماغوں سے یہ بات نکال دیں کہ جناب یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ تبلیغی جماعت والا ہے، یہ فلاں، یہ بات نکال دیں۔ الحمدللہ سب اللہ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت پہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم نصیب فرمائے، اور اگر ان میں کچھ غلطیاں ہیں تو اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے مثال کے طور پہ
کہ بھائی اذان دینا جو ہے یہ عبادت میں شامل ہے یا اذان عبادت نہیں؟ اچھا، اب اذان میں جب آپ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ اچھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ ہاں جی، 2 دفعہ۔ اچھا، اب تکبیر میں بعض ائمہ جو ہیں وہ ایک ایک دفعہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب بعض ائمہ جو ہیں تکبیر میں بھی اسی طرح کہتے ہیں جس طرح اذان میں ہیں۔ اب اگر دونوں سے بات رکھے ہوں، کہتے ہیں دیکھو جی حدیث میں موجود ہے، ایک ایک دفعہ بھی موجود ہے، تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ بھی اب حدیث ہے، الحمدللہ آمنا باللہ آمنت باللہ ورسلہ۔ لیکن اگر ہم کسی اپنے بھائی سے یہ پوچھیں کہ میرے بھائی اذان سے پہلے درود تاج پڑھنا، اذان سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی آیت پڑھنا، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا، یہ کس حدیث میں ثابت ہے یا کس صحابی کا قول ہے؟ تو اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں اگر حدیث میں ہے۔ اگر کسی صحابی نے پڑھا ہے، جیسے دیکھو نا جی، آمین کہنے والے بھی ہیں، استا کہنے والے بھی ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر ہم یہ مطالبہ کریں ٹھنڈے دل سے کہ میرا بھائی ٹھیک ہے، تم درود تاج پڑھو، تم صلاۃ السلام پڑھو، تم ان اللہ و ملائکتہ کی آیت مبارک پڑھو اذان سے پہلے، لیکن اتنا ہمیں کم از کم دکھلا دو کہ بھی اس طرح اذان دینے کا حکم حضور نے دیا ہے، حضرت بلال نے کیا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم نے کیا ہے، ابھی محذورہ نے کیا ہے، کسی صحابی نے کیا ہے، آمنا باللہ، خلاص تم بھی ما انا علیہ واصحابی میں داخل ہو گئے، بچ گئے۔ اور اگر انہوں نے نہیں کیا ہے تو پھر خود سوچ لو کہ کہیں یہ بدعت تو نہیں، کہیں یہ دین میں نیا بنایا ہوا طریقہ تو نہیں۔ یہ ٹھنڈے دل سے سوچیں، جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جھگڑے میں تو بے وقوف لوگ پڑھتے ہیں، جاہل لوگ پڑھتے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ بھی یہ جو ہمارے ملک میں رواج ہو گیا اذان سے پہلے درود تاج، صلاۃ السلام اور سب کچھ پڑھنا، کیا حضور کے زمانے میں، صدیق کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان، علی، حسنین کے زمانے میں، اہل بیت کے دور میں کسی صحابی نے، اہل بیت نے، کسی ایک نے بھی پڑھا ہے تو آمنا باللہ، خلاص ہم تمہارے ساتھ، جھگڑا ختم۔ کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ اب یہ کہنا، دلیل دینا کہ دیکھو جی آخر حضور پہ صلاۃ السلام پڑھنے کا حکم تو موجود ہے نا قرآن میں، حضور میں صلاۃ السلام پڑھنے کا حکم تو موجود ہے، پھر رکوع، نماز کے رکوع میں بھی پڑھو، حکم موجود ہے تو حکم تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ بات تو یہ ہے کہ جس نبی کا یہ حکم ہے، جس نبی کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس نبی پاک کے زمانے میں بھی اذان ہوتی تھی یا بعد میں شروع ہوئی ہے؟ بالکل ٹھنڈے دل سے غور کریں اور تفکر کریں، بالکل لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں، اللہ مسلمانوں کو ملائے، اللہ پاک لڑانے سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح آپ جناب آگے آ جائیں مثال کے طور پہ کہ بھی ہم نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد تین دفعہ دعا مانگنا جو ہے بھی کیا یہ کسی حدیث میں صحابہ سے ثابت ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہ جی دعا مانگنے کا تو حکم قرآن شریف میں ہے، دعا مانگنا اللہ سے تو کوئی بری بات نہیں ہے نا، اب دیکھو جی اللہ سے بھی نہ مانگے کو تو کسی نے نہیں روکا، سارا دن کھڑے ہو کے مانگتے رہو، لیکن بات یہ ہے کہ کیا نماز کے بعد
جو ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ امام دعا مانگے باقی آمین کہیں اور بعض لوگ زور زور سے آمین کہیں، پھر دعا ختم، پھر دوبارہ ختم، پھر سے 12، کیا اس طرح حضور پاک نے جو ساری زندگی نماز پڑھائی آپ نے بھی کبھی ایسے دعا مانگی؟ سیدنا ابو بکر بھی امام رہے، حضرت عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنے خلافت میں امام رہے، کیا انہوں نے مانگی؟ اگر مانگی ہے، جھگڑا کوئی نہیں، کوئی لڑائی کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہیں، لڑائی تو کریں آپ کے دشمن۔ اگر نہیں ہے تو پھر ما انا علیہ و اصحابی سے آپ باہر نکل رہے ہیں کہ حضور نے بھی نہیں کیا اور صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ اسی طرح جناب اب آپ آ جائیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے جنازہ ہو گیا، اب جنازے کے بعد جی پھر دعا مانگو۔ آخر حضور پاک نے کتنے جنازے پڑھائے زندگی میں؟ صحابہ نے کتنی جنازے پڑھائے زندگی میں؟ کیا انہوں نے یہ دعا مانگی ہے؟ اگر مانگی ہے آمنا و صدقنا، ہم ما انا علیہ میں آ گئے یا صحابی ہی میں آ گئے، بچ گئے۔ اور اگر حضور نے بھی نہیں مانگی اور صحابہ نے بھی نہیں مانگی تو ما انا علیہ و صحابی ہی سے ہم نکل گئے تو پھر تو گمراہی میں آ گئے۔ اب اسی طرح اور آگے چلیں جی، میت کو اٹھا کے چل رہے ہیں جی، ہر 40 قدم پہ کھڑے ہو جاؤ، کفن دے رہے ہیں میت کو جی، قلم کے ساتھ لکھو جی، الفی لکھی جا رہی ہے اور کلمہ لکھا جا رہا ہے اور اوپر اینٹ رکھی جا رہی ہے اور کیا کیا بھی۔ آخر حضور کے زمانے میں بھی لوگ فوت ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حضور سرکار دو جہاں نے بھی اپنے صحابہ کو خود کفن دیے ہیں، جنازے پڑے ہیں، قبر میں اتارا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ حضور نے اپنی ازواج مطہرات، اپنی بنات مطہرات، اپنی بیٹیوں کے جنازے بھی پڑے ہیں، حضور پاک نے شہداء کے جنازے بھی پڑے ہیں۔ تو آخر اگر یہ عمل ان میں ملتا ہے تو الحمدللہ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر دفن کرنے کے بعد حضور نے قبر پہ حکم دیا ہے کہ آذان کہو اور صحابہ نے آذان دی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جھگڑا نہیں، ہم کل سے تمہارے ساتھ اذان شروع کر دیں گے۔ اور اگر نہیں دیا ہے تو سوچ لو کہ کہیں ما انا علیہ و صحابہ ہی سے ہم نکل تو نہیں رہے۔ اگر مرنے کے بعد تیسرے دن کل خانی اور پھر جمعراتیں اور پھر چالیسواں یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا یا فرمایا یا صحابہ نے حکم دیا یا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں کیا تو سوچ لو کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک فرقہ جائے گا، وہ کون سا؟ ما انا علیہ و صحابی، جس پہ میں ہوں یا میرے صحابہ۔ اگر حضور کا عمل بھی نہیں اور صحابہ کا بھی عمل نہیں تو پھر کہاں جا رہے ہیں ہم؟ باقی یہ کہنا جی اچھی بات ہے اور دیکھو جی کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، خیرات تو کرنی ہوتی ہے، آخر لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی دن تو مقرر کریں گے نا جی ہم، تو اس لیے ایک طرح پکی بات ہو جاتی ہے، کبھی تیسرے دن بہرحال کل ہونے ہیں، لہذا خود بخود لوگ آ جاتے ہیں، اس میں ہمیں یہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو بہانے ہوئے، یہ تو اگر مگر والی بات ہوئی، یہ تو نہ ہوئی نا کہ حضور پاک نے حکم دیا ہے۔ تم آخر شادی جو کرتے ہو تو ہر بندے کی شادی بھی کوئی تیسرے دن تو نہیں ہوتی، کسی کی کب ہوتی ہے، کسی کی کب ہوتی ہے، وہ بھی تو اطلاع تم دے دیتے ہو نا، کارڈ کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، برادری کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے۔ تو اگر یہ خیرات تم 5 دن بعد کرو گے یا 6 دن بعد کرو گے یا 10 دن بعد کرو گے تب بھی اطلاع دے سکتے ہو، یہ تو بہانے ہیں۔ اور پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے حقوق العباد کا کہ مرنے والا تو مر گیا، اب جو خیرات ہو رہی ہے تو کس کے مال سے؟ مال ہے وارثوں کا، اور وارثوں میں کچھ لوگ نابالغ بچے ہیں، وہ اجازت ہی نہیں دے سکتے۔
مال ابھی تقسیم بھی نہیں ہوا، ورثہ کو ملا بھی نہیں ہے، اور تم نے جناب اس سے کلخانیاں شروع کر دی ہیں، 100 دیگ چڑھی ہوئی ہے، کس کھاتے سے، کس پیسے سے، کس حساب سے؟ اگر ان سب کی اجازت نہیں ہے تو مال حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم میرے مال سے جا کے خیرات کر دو، اس لیے کہ برادری میں ناک رکھ رہے ہو۔ یہ کیا برادری میں ناک ہو گیا؟ بھائی مال مرنے کے بعد میراث ہو گیا، بیوی کا حصہ ہے، بیٹیوں کا ہے، بیٹوں کا ہے، اولاد کا ہے، سب کا ہے۔ کیا تم نے سب کے حصے تقسیم کر دیے ہیں اور پھر خیرات میں سب حصہ ڈال رہے ہیں؟ یا ایک بڑا بیٹا جو ہے اپنے پیسوں سے، اپنے حصے سے خیرات کر رہا ہے؟ پہلے یہ فیصلہ تو کرو کہ یہ چاول خریدے کس پیسے سے گئے ہیں۔ اور اگر یہ خالصتاً خیرات اور صدقہ ہے تو یہ جتنے بڑے بڑے آدمیوں کو بلا کے تم نے کھلایا ہے وہ بھی خیرات اور صدقات کے مستحق تھے۔ وہ تو سب برادری کے بڑے بڑے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیٹ والے، بڑے بڑے جگیردار، بڑے بڑے صنعت کار، بڑے بڑے سب کھا رہے ہیں۔ کیا جی خیرات ہے، جی خیرات، اچھی خیرات ہے، خیرات بڑے آدمیوں کو کھانے کے لیے ہوتی ہے، یہ اچھی خیرات ہے۔ کوئی آخر عقل بھی اللہ نے دیا ہے، اس لیے اب آپ دیکھ لیں، سوچ لیں کہ اس آیت مبارک کو مفسر نے بھی کیا کہا کہ بل آیت عامۃ، کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب جن لوگوں نے دین کو جدا جدا کر دیا اور جو لوگ گروہ بن گئے، پارٹیاں بن گئے، چاہے وہ یہود ہیں، چاہے وہ نصارہ ہیں، چاہے وہ خوارج ہیں، چاہے وہ روافض ہیں، چاہے وہ اہل بدعت ہیں، چاہے وہ اہل شبہات ہیں، چاہے وہ اہل ضلالت ہیں، اس لیے حضور نے فرما دیا کہ صرف میری امت جو ہے وہ 73 فرقے میں بٹ جائے گی، یعنی 77 کو امتی حضور کے کلمہ پڑھنے والے، وہ نہ جو کافر ہیں، وہ تو کافر ہیں، ان کو تو چھوڑ دو، حضور کا نام لینے والے 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یاد رکھو کہ 73 فرقے کا کیا معنی، یعنی حضور نے بڑے بڑے فرقوں کی نشاندہی کر دی ہے، آگے ایک ایک فرقے کے تابع خدا جانے پھر کتنے سینکڑوں فرقے بن گئے۔ جیسے روافض ہیں، آگے دیکھیں تو تقریباً حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ صرف روافض جو ہیں تقریباً 300 سے زیادہ قسمیں ہیں، لیکن موٹی قسم جو ہے ان کی صرف ایک ہوگی۔ آپ کے دور میں بھی دیکھ لیں، کوئی 12 کو مانتے ہیں، کوئی 6 کو مانتے ہیں، کوئی جناب جو ہیں اسماعیلی ہیں، کوئی آغا خانی ہے، کوئی کچھ قسمیں ہیں، آپ گن نہیں سکتے، 300 سے زیادہ، لیکن ایک بڑی ہائیڈنگ لے لی گئی کہ وہ 72 بنے۔ اسی طرح خوارج ہیں جنہوں نے آل بیت رسول کا انکار کر دیا، حضرت علی کی دشمنی کی، پھر آگے خوارج میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ اسی طرح معتزلہ ہیں، پھر معتزلہ میں بھی کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، مشبہ ہیں، جبریہ ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنے اہل بدعت ہیں، بدعت کا معنی کہ دین میں اس چیز کو ایجاد کیا جائے جس کا ثبوت قرآن میں بھی نہ ملے، حدیث رسول میں بھی نہ ملے، حضور کے صحابہ کے اجماع میں بھی نہ ملے، اور دین کے نام پہ دین میں نئی بات پیدا کی جائے، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ حضور نے فرمایا جہنم ہے۔ اس لیے حضور پاک نے قاعدہ دے دیا، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال النبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اس دین میں کوئی ایسی بات کرے جس پہ میرا حکم نہ ملے، سمجھ لو کہ وہ بات مردود ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی قبولیت نہیں، کوئی مقبولیت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ خبردار سب سے بری چیز کیا ہے؟ شر الامور محدثاتها، سب سے بھڑے کام وہ ہیں جو دین میں نئے نئے نکالے جائیں، اور فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اس لیے حضور نے فرما دیا، اب مفسر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کیا فرماتی ہیں؟ اس لیے فرماتا ہے کہ ٹھنڈے دل سے بات یہ سمجھ لو کہ یہ آیت جو ہے ان الآیت عامۃ، یہ آیت عام ہے فی کل من فارق دین اللہ، ہے ہر اس بندے پہ اس کا اطلاق ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑ گیا، وکان مخالفا لہ، یا دین کا مخالف بنا، فإن اللہ بعث رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین، تاکہ تمام ادیان پہ مدنی کے دین کو غالب کر دے۔ اور حضور کی شرع جو ہے وہ دین ایک ہے، اس میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں۔ وَقَانُوا شِيَعًا، اور لوگ فرقے فرقے بن گئے، جیسے دنیا میں کئی ملل ہیں، کئی نحل ہیں، کئی آباء و ضلالات ہیں، کئی اپنی بدعات کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں جب حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگوں کو فرشتے دھکا دے کے ہٹا رہے ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ وہ میری امت کے لوگ ہیں۔ میں فرشتوں سے کہوں گا کہ آنے دو آنے دو، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے کہ محمد پاک انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو علم نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے کیسے کیسے دین میں رستے پیدا کیے ہیں۔ حضور پاک فرمائیں گے سحقا لہم، ہلاکت ہو، ان کو لے جاؤ پھر جہنم میں ڈال دو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نجات صرف اسی کو ملے گی جو تابع ہوگا میرے مدنی محمد مصطفیٰ، اور جس کے پاس دلیل ہوگی سنت محمد مصطفیٰ۔ اور اس لیے حضور نے کتنی رحمت کر دی، فرمایا میرے کسی صحابی کا دامن پکڑ لو، کیونکہ جس صحابی کا دامن پکڑو گے وہ تمہیں لے جائے گا محمد رسول اللہ کے دروازے پر۔ اب اگر صحابہ میں بھی وہ بات نہ ملے تو صاف بات ہے کہ ہم نے دین میں افتراق پیدا کیا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فإن اللہ تعالی قد برا رسول اللہ، اللہ نے فرما دیا کہ میرا مدنی جو دین میں ایسی باتیں پیدا کریں جو دین کے خلاف ہوں تو پھر آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ ان سے بری ہیں، کیونکہ دین جو ہے وہ بالکل ایک ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اس لیے وفی الحدیث نحن معاشر الانبیاء اولاد اللہ دیننا واحد، حضور نے فرمایا ہم جتنے انبیاء ہیں سب اللہ کی بھائی ہیں، ہم سب کا دین ایک ہے۔ فہذا هو الصراط المستقیم وهو ما جاءت به الرسل من عبادت اللہ وحدہ لا شریک له، اور وہ جو پیغمبر دعوت لے کے آئے کہ عبادت اللہ کی کرو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ والتمسک بالشریعت الرسول، اور ہر کام میں اپنے اپنے زمانے کے رسول کی شریعت کو پکڑو۔ وما خالف ذالک، جو بندہ اللہ کے نبی کی شریعت کا مخالف ہوگا، فضلالات و جہالات و آراء و اہواء والرسل براء منہم، وہ گمراہی ہوگی، وہ بدعت ہوگی، وہ لوگوں کے اپنے خیال گھڑے ہوئے ہوں گے، ان سے اللہ کے نبیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اللہ کے نبی بری ہیں ان سے۔ اور اس کے بعد فرمایا انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اور اللہ نے فرمایا ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة الآية، ثم بين لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة۔ اللہ نے فرمایا کہ اب جو دعویٰ کرتے ہیں ان الذين آمنوا والذين هادوا
ایمان والے یا یہودیت پہ دعویٰ کرنے والے یا صابئیت کا دعویٰ کرنے والے یا مجوسی یا نصارہ یا وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرا محبوب فکر نہ کرو، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، قیامت والے دن ہم ان کے درمیان خود فیصلہ کر دیں گے کہ کون حق پہ ہے، کون حق پہ ہے۔ حق پہ کون ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کا غلام بنائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتنے گھنٹے رات کو مینا میں ٹھہرے؟ امام صاحب کے نزدیک مینا میں ٹھہرنا واجب نہیں، یعنی دم نہیں ہوگی، ورنہ افضل ہے کہ رات مینا میں گزارے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مینا میں راتیں گزارنا واجب ہے، جو نہ گزارنے دم دینی پڑتی ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر رات کا اکثر حصہ، مثلا 12 گھنٹے کی رات ہے یوں سمجھ لیں، تو اکثر حصہ اگر گزر جائے تو دم نہیں پڑے گی۔ مسجد حرام میں نیچے والی منزل کی صف میں زیادہ ثواب ہے یا اوپر؟ جتنا امام کے قریب ہوں گے، جتنا کعبے کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ہے، جتنا دور ہوں گے اتنا کم ہے۔ دعائے معصورہ کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور سے ثابت ہو، حضور سے نقل کی ہوئی ہو، حدیث میں موجود ہو۔ مسلک حنفی پر کوئی ایسی کتاب جس میں بہت ساری کتابیں ہیں، ان کے ہاں فقہ میں قدوری ہے، ہدایہ ہے، نور الایضاح ہے، اور اسی طرح اب تو سب کے اردو ترجمے بھی ہو گئے ہیں، کوئی کتاب بدائے ثنائے ہے، فتح القدیر، کئی کتابیں، کوئی بھی لے لیں۔ یہ آدمی اگر ٹائپ کیسٹ سے قرآن سن رہا ہے تو اس کا وہ حکم تو نہیں ہے جو اپنے پڑھنے کا ہے یا بندے سے پڑھنے کے سننے کا ہے، لیکن بہرحال قرآن سننے کا ثواب تو اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی گانا سنے گناہ ہوگا، بالکل صاف بات ہے۔ مدینہ منورہ اگر جائیں تو مسجد نبی کی زیارت نیت کر لیں، بالکل ٹھیک ہے، حدیث کے مطابق بھی ہے، اور اسی میں پھر حضور کی مدار مبارک بھی مسجد میں ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ میری والدہ حج پہ آنا چاہتی ہیں لیکن میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اگر وہاں سے کوئی محرم نہ ملے تو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جب معاف کر دیا، محرم نہ ملے، اللہ فرماتے ہیں حج نہ کرو، کوئی ضروری نہیں۔ اگر محرم ملے تو آ جائیں۔ یہ ابھی سارے مسئلے بیان میں نے کر دیے ہیں، رفع دین کے سارے۔ کا پہلی بار آیا ہے، دیکھا ہے، کیسا دیکھا پتہ نہیں، میں نے سمجھا پتہ نہیں یہ کون سی اردو ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ طواف کرتے وقت نیچے سے نظر آئے، کیا نیچے سے نظر آئے؟ اچھا کوئی چیز پڑی ہو تو ہم اٹھا کے غریب کو دے دیں، نہ پڑی رہے ہو نہ اٹھاؤ۔ اٹھانے والے یہاں ڈیوٹی پہ موجود ہیں، وہ خود اٹھا لیں گے۔ تم اٹھا کے ایک دفعہ تو غریب کو دو گے، اور قیمتی ہوگی تو انشاءاللہ جیب میں ڈال دو گے۔ مسلمان عیسائی ہوئے ہیں، عیسائی مسلمان نہیں ہوئے۔ 5000 مسلمانوں کو عیسائی بنایا گیا ہے آندھرا پردیش کے علاقے میں۔ دعا کریں اللہ ان کو پھر اسلام میں لے آئے۔ مدینہ منورہ میں جب ایئرپورٹ کے راستے پہ جائیں تو وہ پہاڑ ملتا ہے، بالکل سیاہ ہو چکا ہے، تو تاریخ مدینہ میں اس کا ذکر ہے کہ آگ آئی تھی اور وہاں تک آ کے پھر رک گئی۔ احرام کی حالت میں اگر کوئی بام لگائے، اگر بام میں خوشبو ہے تو نہ لگائے، خوشبو نہ ہو بغیر خوشبو والی دوا لگا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں تھا، اس نے غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا کے منہ پہ جو پھیرا تو خوشبو آئی، لیکن اگر خوشبو لگ نہیں گئی تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر خوشبو ہاتھ کو لگ گئی، پھر چہرے پر بھی لگ گئی، پھر فوراً دھو ڈالی، پھر بھی کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر نہیں دھو ڈالی تو پھر دم دینی پڑے گی۔ خوشبو تو ہر وقت آتی ہے الحمدللہ۔
اگر کسی نے احرام کی حالت میں جیسے جہاز میں وہ پیپر دیتے ہیں، ٹیشو دیتے ہیں پرفیوم والا، اس نے پورا چہرہ پہ پرفیوم والا وہ ٹیشو اور ہاتھوں میں مل لیا، پھر ایک بکری دم ادا کرے؟ کہ ماں نے دوسری شادی کر لی، اچھا کیا، تو اس آدمی نے ایک پہلی بھی شادی کر چکا تھا، پہلی والی عورت کا ایک لڑکی تھا، وہ میں نے شادی کر لی، کوئی بات نہیں، آپ کا کیا ہے، پہلے والی عورت اس کی آپ سے کیا لگتی تھی؟ اگر کسی کو حج بدل کروانا ہو، حج بدل ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی